أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں یقولون وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے جنہیں ایمان میں سبقت حاصل ہو چکی وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا اور ہمارے دلوں میں ہمارے ان بھائیوں کے بارے میں ٹیڑھ پیدا نہ فرما ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھ ربنا انک رؤوف الرحیم اے اللہ تو معاف فرمانے والا اور شفقت فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ جو بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے اور جو اس سے پہلے ایمان لا چکے ان کا پہلے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے اور جو ایمان میں پہلے سبقت کر چکے جنہوں نے اس وقت اسلام کو سہارا دیا جب کوئی اسلام کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں ان کے متعلق ٹیڑھ پیدا نہ کر ہمارے دل ان کے بارے میں بدگمان نہ ہوں یہ اہل ایمان کو حکم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے ان اہل ایمان کے بارے میں رسول اللہ کے صحابہ ساتھیوں کے بارے میں کوئی دل بدگمانی کا شکار ہو کسی دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے یہ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تجعل فی قلوبنا غلا
ایمان والے ایمان والے ایمان والے یہ کہتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے ان ساتھیوں کے بارے میں جو ایمان میں سبقت کر کے یا موجود ہیں یا تیرے پاس آ چکے، یا اللہ ان کو معاف بھی فرما دے اور ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھ۔ عزیز بھائیوں، بڑے جلیل القدر لوگ ہیں یہ، جن کے بارے میں دل میں میل بھی نہیں آنی چاہیے۔ دل میں دل میلا نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں، رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں۔ اور یارو، جن لوگوں نے رسول اللہ کی ایک ایک بات پر اپنے گلے کٹوا دیے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو ساری ساری زندگی یاد رکھا، آج ہم ان سے بدگمان ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں سیدنا انس کی، وہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ قال متى الساعة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وماذا اعتدت لها قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ سوال کرنے والے یا حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے یا ذوالخویسرہ تمیمی تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ فرمائیے متى الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت نے کب آنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر ابو موسیٰ اشعری سے سوال کیا، وماذا اعددت لها، یہ بتاؤ کہ آپ کی قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ کہتا لا شیء، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی سامان سفر نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی عاجزی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کو دین سے دور تھے، نہ۔ لا شیء، یا رسول اللہ کوئی بہت لمبی چوڑی تیاری نہیں ہے جس کو میں بیان کر کے فخر کر سکوں، الا انی احب اللہ ورسولہ، اتنی بات ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ رسول اللہ نے یہ بات سنی، فرمایا انت مع من احببت، او بھائی تم اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتا ہے۔ فقال انس فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں کسی بات کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ جملہ سن کر ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ فما فرحنا بشیء فرحنا، اللہ اکبر، اتنی خوشی کچھ بات سن کے نہ ہوئی جو رسول اللہ کا یہ قیمتی جملہ میں نے سنا۔ فقال انس، انس کہتے ہیں انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ اور حضرت انس بخاری کی روایت میں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، اور میں عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہما، وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اور قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا۔ کس کی محبت؟ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، اس محبت کی وجہ سے میں قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل کا درجہ وہ نہیں ہے جو ان کا تھا۔ عمل کے جس درجے کو ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی، کہتے ہیں جس عمل کے درجے کو یہ پہنچے تھے، اگرچہ میں عملی طور پہ کمزور ہوں مگر مجھے کیا خوشی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جن کی زندگی کا سرمایہ تھا، آج ہم زبانیں کھولیں ان کے بارے میں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کتاب اللباس میں سہل بن سعد کی ایک روایت لے کے آئے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں ان امرأة جاءت ببردہ فقال سہل هل تدرون ما البردہ قال نعم هي شملة منسوج في حاشیتها۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، ببردۃ، ایک چادر لے کے، بردہ ایک خاص قسم کی برانڈڈ چادر، اور یہاں رک کے پھر بیچ میں جملہ معترضہ ہے، پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں هل تدرون ما البردہ، تم جانتے ہو کہ یہ بردہ کس کو کہتے ہیں، یہ کیا کپڑا ہے؟ قال نعم، ساتھی کہنے لگا جی ہاں، ہی الشملۃ منسوج فی حاشیتها، کہتے ہیں کھدر کا وہ کپڑا جس کے کناروں پر کڑھائی ہوئی ہو اس کو بردہ کہتے ہیں۔ یہ چادر یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتے یا رسول اللہ انی نسجت هذه بیدی اکسوکہا، اللہ کے نبی یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے، میں بن کے لائی ہوں۔ یعنی محبت کا اظہار ہے نا، بنی بنائی چیز بھی لا سکتے ہیں، لیکن یہ محبت کا بڑا ہی اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا جائے۔ ہاں جی، ہم بھی کہتے ہیں نا، آپ کسی دوست سے بڑی محبت کا آپ کہتے ہیں جی یہ کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ جو نسبت ہے نا یہ محبت کی دلیل ہے۔ کائنی نسجت هذه بیدی، اللہ کے نبی یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی، اکسو کہا، سبحان اللہ، تاکہ آپ اس کو پہن سکیں۔ راوی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، ورسول اللہ محتاج الیہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی بڑی ضرورت تھی۔ آپ نے کہا کسی سے نہیں، رسول اللہ کو اس چادر کی ضرورت تھی۔ یہ امت کا نبی ہے ساتھیوں، جو اس فقر سے زندگی گزار کے گیا کہ دنیا میں کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہیں رکھی۔ صحابی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا محتاجن الیہا، رسول اللہ کو اس کا احتیاج ہے، رسول اللہ کو اس کی زیارت ہے، ضرورت ہے۔ فخرج الینا وانہا لادارہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر قبول کی، رسول اللہ لے کے گھر میں گئے، اور ہم نے دیکھا جب رسول اللہ باہر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تہبند اسے پہن رکھا تھا۔ سبحان اللہ، ابھی آئی ہیں فجسها رجل من القوم فقال یا رسول اللہ اکسونیها، جیسے رسول اللہ تشریف لائے نا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس چادر کو ہاتھ لگایا، جیسے آپ کپڑا چیک کرتے ہیں، اس نے اس چادر کو ہاتھ لگایا اور یوں چیک کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ لگانے اور چیک کرنے والے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں، یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ قال نعم، رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فجلس ما شاء اللہ فی المجلس ثم رجع فطواها ثم ارسل بها الی، کہتے ہیں رسول اللہ اس مجلس میں جتنی دیر اللہ نے چاہا بیٹھے رہے، پھر جب رسول اللہ نے مجلس برخاست کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، ثم ارسل بها الیہ، اور وہ چادر لپیٹ کے عبد الرحمن بن عوف کے لیے بھیج دیے۔ فقال القوم ما احسنت سألتها ایاه وقد عرفت انه لا يرد سائلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اور چادر بھیج دی۔ اب وہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے نا وہ کہتے ہیں ما احسنت سألتها ایاه، یار یہ تو نے سوال کر کے اچھا نہیں کیا، یہ آپ کا مانگنا اچھا نہیں تھا، یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ رسول اللہ کے پاس ابھی تحفہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہن کے تشریف لائے، اور ابھی تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ لی، یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجئے، اور تو جانتا ہے وقد عرفت انہ لا يرد سائلا، اور تجھے پتہ ہے رسول کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے کہ تجھے نہیں ملے گی، اور تو جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ کیا کہتا ہے صحابی عبد الرحمن بن عوف، واللہ ما سألتها الا لتکون کفنی یوم اموت، کہتا اللہ کی قسم یہ چادر میں نے رسول اللہ سے اس لیے مانگی ہے کہ جس دن میری موت واقع ہو اس دن بطور کفن یہ چادر میرے جسم پر پہنائی جائے۔ یہ رسول اللہ کے جسم مبارک سے لگی ہے، یہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے مس ہوئی ہے۔ ما كنت سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت، میری موت میں میرا کفن یہ بنے۔ وقال سہل کفنہ، اور سہل کہتے ہیں جس دن عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے اس دن اسی چادر میں عبد الرحمن بن عوف کو کفن دیا گیا۔ اور ساتھیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو باتوں پر عمل کرنا تو بڑا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو رسول اللہ کی چیزوں کو یہ سینے سے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو چیز رسول اللہ کے جسم اطہر سے مس ہوئی وہ تو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، ہماری زندگی کا سرمایہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمرو ابن تغلب رضی اللہ، تغلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ چیزیں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكِلُ أَقْوَامًا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى، رسول اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے خیر بھر دی اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے غنا بھر دیا، خیر اور غنا، یہ جو چیزیں جس دل میں جمع ہو گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اسے اس کے اسلام کے سپرد کر دیا، میں نے اسے مال دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے جس کا دل غنا سے بھرا ہے اور جس کا دل خیر سے بھرا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا منہم عمرو بن تغلب، اور ان میں سے عمرو ابن تغلب بھی ایک ہے۔ یہ رسول اللہ کا جملہ، رسول اللہ کی بات سنی۔ صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں واللہ ما احب ان لی بکلمۃ حمر النعم، اللہ کی قسم اگر مجھے سرخ اونٹوں کا جوڑا مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے سے، اس جملے سے بہتر نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا کی اعلیٰ دولت بھی مل جائے تب بھی رسول اللہ کا میرے بارے میں یہ فرمانا، رسول اللہ کا میرے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا دل غنا اور خیر سے بھرا ہوا ہے۔ منہم عمرو، رسول اللہ فرماتے ہیں عمرو ان میں سے ایک ہے۔ یہ عزیز ساتھیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا، دل ٹیڑے مت کریں، دلوں میں میل نہ آئے اس قوم کے بارے میں جنہوں نے صفر سے رسول اللہ کے ساتھ اسلام کو اٹھایا اور اپنی انتہا کو لے گئے، اور اللہ کے دین کو چاروں طرف پوری دنیا میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور ہیں، امام مسلم موقوفاً اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، عمرو ابن العاص لما حضرت عمرو بن العاص الوفات جعل یقول، جب ان کی موت کا وقت آیا تو یہ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں واللہ ما کان لی احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی، اللہ کی قسم میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی کی نہیں تھی، ولا اجل فی عینی، اور میری نگاہوں میں رسول اللہ سے باوقار اور باعزت شخصیت زندگی میں کوئی نہیں تھی۔ آگے بیان کرتے ہیں ما کنت اطیق ان املأ عینی اجلالا منہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں ساری زندگی میری کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں رسول اللہ کے چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھوں، آنکھ بھر کے رسول اللہ کے چہرہ انور کو میں دیکھوں، میری ساری زندگی کبھی جرت ہی نہیں ہوئی۔ لو سئلت ان اصفہ ما تقت، اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کے چہرے کے نقش و نگار بیان کرو، کہتے اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا نقش بیان نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی رسول اللہ کا اتنا احترام کیا
کہ ہم نے آنکھ بھر کے رسول اللہ کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھا، آنکھ بھر کے چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ چہرے کی عزت ہے، اجلالن اجلالن، باروب چہرہ، باوقار چہرہ۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے چہرہ انور کی صفت بیان نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیو، یہ ہیں، یہ رسول اللہ پر مر مٹنے والے، یہ رسول اللہ کے دین کو سہارا دینے والے، یہ رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کے ایک ایک کلمے پر، ایک ایک بات پر ساری زندگی گزار دینے والے، رسول اللہ کے جسم سے مس ہونے والی چادر، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد میں لائے ہیں۔ ثابت بنانی تابعی کہتے ہیں اخرج الینا انس نعلین جرادوین لہما قبالان، کہتے ہیں سیدنا انس نے ایک دفعہ نا ایک پرانے جوتے نکالے جس کے 2 تسمے تھے لمبے لمبے، اور کیا کہتے ہیں بعد میں اس کو بیان کرتے ہیں ثابت حضرت انس سے، ہما نعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، تسمے لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھال کے رکھے اپنے پاس اور اسے دلیل محبت سمجھا، ابو عبیدہ صحیح بخاری میں ہے، سلیمان جن کا نام، یہ مخضرمین میں سے ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا انہو اسلم بسنتین قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یراہ، یہ وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے اسلام قبول کر لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا موقع ان کو نصیب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مجھے حضرت انس نے وجدنا شعرا من قبل انس، کہتے ہیں حضرت انس کے پاس سے ہمیں کچھ بال ملے اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، واللہ ما احب ان لی من الدنیا وما فیہا، اللہ کی قسم ان بالوں کے بدلے میں نا دنیا بھر کی دولت مجھے مل جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کک حیثیت نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا ہوگا؟ کیا باتیں کرتے ہو، کیا کہتے ہو، کیوں اتنی جرأت کرتے ہو؟ کیا بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اللہ اکبر۔ ابن ابی شیبہ نے لکھا مصنف میں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کمال، حضرت انس کہتے ہیں، اور اسی کو امام مالک کی طرف بھی اس کی نسبت ہے، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ امام لالکائی کی کتاب، اور اس کو کئی جگہ امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا۔ کان السلف، حضرت انس، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، اور یہی امام مالک کہتے ہیں ہمارے جو سلف تھے نا بڑے، وہ کیا کرتے تھے؟ يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر، وہ اپنی اولاد کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے، کما يعلمون السورة من القرآن، جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کروائی جاتی ہے، قرآن کی سورت۔ اور یہی امام مالک فرماتے ہیں کان السلف يعلمون حب اولاد ابی بکر وعمر کما يعلمون السورة من القرآن، جس طرح ہم اپنی زندگی کا جز سمجھتے تھے قرآن کو یاد کرنا، کہتے ہیں ہم ایسے ہی اپنی اولادوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت منتقل کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ساتھیو، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ آج ہماری زبانیں کھل گئی ان کے بارے میں، آج ہمیں تشکیک پیدا ہو گئی ان کے بارے میں، ہاں، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا تطرد، نبی آپ ان کو ڈانٹیے گا مت، لا تطرد، جھڑکیے گا مت، لا تطرد، ان کو کبھی پیچھے مت ہٹائیے، لا تجعل فی قلوبنا غلا، لا تجعل فی قلوبنا غلا۔ اور ایمان والے تو وہ ہیں جو یہ دعا کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ دل صاف رکھنا ان کے بارے میں،
یا اللہ کجی پیدا نہ ہو، ٹیڑھ پیدا نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو، بغض پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر یہ عمارت ڈھہ گئی تو عزیز بھائیوں پیچھے ککھ نہیں بچے گا۔ یہ عمارت جب ڈھہ گئی کچھ نہیں بچے گا، پھر کوئی اینڈ نہیں ہے کہ کہاں آپ نے جا کے رکنا ہے، کہاں آپ نے خاموش ہونا ہے، کہاں زبان رکے گی آپ کی، پھر آپ کے پاس کوئی دروازہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز بھائیوں یہ رسول اللہ کے ساتھی، یہ دین کے خدمت گزار، کیا کیا باتیں عرض کی جائیں، کیا 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 ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان کے دل دیکھ کے ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأيد الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين في الهند، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كشمير وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤدرا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزلنا بمعصيتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم ارحم على هؤلاء الإخوان الذين يجتمعون للصلاة والجمعة، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم أنج حوائجهم، اللهم يسر لهم أمورهم من الخير برحمتك یا ارحم الراحمین. ہمارے بھائی عبد الرحمن ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اور ہمارے بھائی اشفاق جو روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت خصوصی سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.